لیکن جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو وہ مذہب کی بات اس کو ویسے بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی سننے کے لیے آ رہا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ تھوڑی سی ایمان کی چنگاری باقی ہے۔ ابھی ہم خراب ہوئے ہیں، لبرل ہوئے ہیں، اتنے نہیں جتنے گورے ہیں۔ ہم چاہتے تو ہیں گورے جیسے بن جائیں، ہم میں سے آپ میں سے کوئی بھی شاید یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم بالکل مولانا ٹائپ کے بن جائیں، یہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہتا ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا مذہب سے رشتہ رہے، تاکراتوں میں، تراویح میں، رمضان میں تھوڑا سا لک آئے، تھوڑا سا کیا ہے، تھوڑا سا کبھی ٹوپی پہن لی، تھوڑا سا مسلمان والا لک آنا چاہیے۔ اتنا تو اسلام سے ہمارا رشتہ، یہ بھی خوشی کی بات ہے، یہ رشتہ ہمارا ہے الحمدللہ۔ وہ لک کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں کہ بس مریں تو لوگ کہیں مسلمان تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہتے ہم گورے جیسا بننا ہے۔ ہمارا جو آئیڈیل ہے نا، ہمارے جو آئیڈیل ہیں وہ گورے ہیں، وہ علماء، صلحاء، پیغمبر، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں نہیں۔ اس کی بڑی دلیل ہے کہ ابھی آپ سب کے سروں پہ ٹوپی ہے، جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے یہ ٹوپیاں فوراً آہستہ آہستہ جیب میں، گھر میں ٹوپی پہن کے جائیں گے، بیگم بولے گی میں نے کوئی مولوی سے شادی کی تھوڑی کی تھی، کیا ٹوپی شلواریں ٹخنوں سے اوپر، کیا مذاق ہے یار، ٹھیک ہے تراویح ہو گئی، ختم ہو گیا، بیان ہو گیا، اب وہی پہنو جو ساری دنیا پہنتی ہے۔ خود شلواریں اس کی آدھی پنڈلی تک ہوں گی بیگم صاحبہ کی۔ تو میں آپ کو پورا مولوی بنانے آیا ہوں، سمجھ رہے ہو نا؟ جو میرا مقصد ہے نا بیان کا، کہ پورے ملا بن جاؤ۔ آپ کہہ سکتے ہو بھائی اسلام مسلمان بناؤ، ملا کیوں بنا رہے ہو؟ تو ملا سے میری مراد پروفیشنل ملا نہیں ہے۔ ملا کی بھی دو قسمیں ہیں، دیر آر ٹو ٹائپس آف ملاز، اچھے ملا، گندے ملا، دونوں طرح کے ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اچھے والے ملا بن جاؤ یار، جو دین ایمان کو بیچتے نہیں ہیں، جو غیرت کے سودے نہیں کرتے۔ میں نہیں کہہ رہا میرے جیسے بندہ ہوں، میں تو خود اچھا ملا بننے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ اچھا والا بنا دے اللہ مجھے۔ ہم کون سا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا زمزم سے نہائے ہوئے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بارے میں بھی یہ چاہتا ہوں، آپ کے بارے میں بھی چاہتا ہوں، ایک طرف ہو جاؤ۔ ڈیفینس میں سعید انور صاحب کے ہاں ایک دفعہ میرا آنا ہوا، بڑی بڑی سیلیبریٹیز آپ کو پتہ ہے دین کی طرف آتی ہیں، وہ آتے آتے بھی کچھ نہ کچھ پرانے آثار ان میں رہ جاتے ہیں۔ سعید انور صاحب کے جب گھر میرا آنا ہوا، انہوں نے انوائٹ کیا، میں دیکھ کے حیران ہو گیا، میں سمجھا کسی شیخ الحدیث کے گھر میں بیٹھا ہوں میں، بالکل چینج، ایسا ماضی چھوڑا ہے کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، بالکل زندگی تبدیل کر لی دین کی دعوت میں۔ اپنا کاروبار بھی ہے، بزنس بھی، وہ تو ظاہر ہے ضروری ہے، وہ تو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے شریعت میں، وہ تو رہبانیت میں آ جائے گی، اور رہبانیت اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم جب آپ سے کہہ رہے ہیں پورے ملا بن جاؤ، مطلب یہ نہیں کہ کاروبار چھوڑ دو، آپ دکان چھوڑ دو، آپ بزنس چھوڑ دو، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، یہ تو وہ پادریوں کا خود ساختہ دین ہے جو پادریوں نے ایجاد کیا تھا، جس کے بارے میں حدیث میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ تو آپ سے چند گزارشات میں عرض کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں چند باتیں بیٹھ کے نا تنہائی میں سوچا کریں کہ اسلام اگر ٹھیک ہے تو پھر پورا ٹھیک ہے، اور اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنی دعوتیں ہیں اگر غلط ہیں تو پھر ہمیں ان کو کسی بھی درجے میں فالو نہیں کرنا۔ ہم زبان سے کہتے ہیں اسلام کامل دین ہے، تو ہر چیز اسلام سے کیوں نہیں لیتے بھائی ہم؟ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پہ یہ جو ڈیفینس کا طبقہ ہے نا، میری کسی سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہمارا طبقہ جو گوروں سے متاثر ہے، ہم ان کو براؤن صاحب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم ان کو؟ براؤن صاحب ہیں یہ، انہی کا کلچر، انہی جیسا لباس، وہ سکون محسوس کرتے ہیں میوزک میں۔ ہماری جنریشن بھی کدھر جا رہی ہے؟ جب ٹینشن ہوگی میوزک لگا کے تھرکنا شروع کر دیں گے۔ وہ سکون محسوس کرتے ہیں نشے میں، ڈرگس میں۔ ہماری جنریشن بھی کدھر جا رہی ہے؟ نشے کی طرف جا رہی ہے۔ یار اس میں سکون ہے،
وہ بڑوں کی خدمت کرنا، بوڑھوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا، یہ ان کا کلچر نہیں ہے. ان کے ہاں بوڑھا اولڈ ہاؤس. کہتے ہیں لائف کو آپ نے انجوائے کر لیا، اب ہمیں انجوائے کرنے دو یار. ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو. ٹینشن دے رہے ہیں نا مذہب. ارے وہ بوڑھے کھانس رہے ہیں، وہ ڈانٹ رہے ہیں تو آپ کچھ بولو نہیں آگے سے. کھانس رہے ہیں تو برداشت کرو اور ان کی خدمت کرو. نبی نے فرمایا جس نے بوڑھے والدین کو پایا اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کر لی اپنے اوپر، اس پر اللہ کی لعنت ہو کہ اتنا بڑا جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا. میں آپ سے چند گزارشات پیش کروں گا. دیکھیں تنہائی میں بیٹھ کے چند باتوں پہ غور کریں، جو میں اکثر ایسے مجمعوں میں ایک بات کہتا ہوں. اسلام کے بارے میں غور کریں. اگر یہ ٹھیک ہے نا تو پھر ہر بات میں ٹھیک ہے اسلام، پھر سب کچھ فالو کریں. جو میں ابھی بتاؤں گا اسلام ہمیں کن باتوں کا آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے. پھر گورے کو لات ماریں، اس کو بولے نہیں ماننا ہم نے گورا. ہمیں اسلام سے پوچھنا ہے کہ کیا کہتا ہے. جس کے پاس جو چیز ہے اس سے وہ چیز لی جائے گی نا. بھائی گورے کے پاس اچھے انجینئر ہیں، ٹھیک ہے. یہ آئیڈیا بلڈنگ بنانی ہو، گاڑی بنانی ہو، آپ کس سے آئیڈیا لو؟ گوروں سے لو، جاپان سے لو، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس اچھے، بولتے ہیں نا میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بولنا پڑے گا، ان کے پاس اچھے انجینئر ہیں، اچھے میکینک ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں. آپ کے گردے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ امریکہ چلے جاؤ علاج کے لیے. گوروں سے رابطہ کرو. آپ جب یونیورسٹی بناتے ہو یہاں پہ، آپ مشورہ کس سے لو؟ گوروں سے. یہ علم ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے، ترقی کی ہے انہوں نے اس فیلڈ میں، اس میں وہ ہم سے، ہمارے امام ہیں وہ. لیکن دنیا میں کوئی ایسا پاگل ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ چیز چونکہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے لہذا میں ہر چیز اسی سے لوں گا. میں مثال دیتا ہوں. آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں ہو کے دے رہی تھی، درجنوں میکینک کو دکھا دیا، صحیح نہیں ہوا. ایک بڑا خاندانی میکینک آپ اس کے پاس گاڑی لے کر گئے، اس نے چھو منتر کیا اور گاڑی کیا ہو گئی؟ وہ جو اپنی کلاکاری دکھائی، گاڑی ٹھیک اسٹارٹ ہو گئی. آپ کو یار ٹائٹ میکینک ہے یار، یہ اس فیلڈ میں میرا امام ہے. آج سے بنا لیا آپ نے اس کو اپنا باپ مان لیا، جیسے ہم نے گوروں کو اپنا باپ مان لیا. ویکسین بھی وہیں سے آ رہی ہے، مجبوری ہے ان کو باپ ماننا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے. ظاہر ہے وہیں سے آئے گا اب سب کچھ. پیناڈول بھی وہاں کی اچھی ہے، یہاں کی پیناڈول 6 کھا لو کچھ نہیں ہوتا. میں سعودی عرب گیا جب حج کے لیے تو میرے منہ میں چھالے نکل آئے نا کچھ وجہ سے. ہمارے بچپن میں چھالے بہت نکلتے تھے، فولک ایسڈ بتاتے تھے ڈاکٹر، تو کھاتے رہتے تھے 1 مہینہ. تو میرے وہاں اتنے چھالے نکل گئے، میں نے کہا یار اب 1 مہینہ فولک ایسڈ کھانی پڑے گی، بڑی ٹینشن ہے. میں حج میں اتنی بیماری ہو گئی یار، یہ تو پورے چھالے. میں نے رات فولک ایسڈ کھائی، صبح چھالے ختم. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار، یہ کیسے ختم ہو گئے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ وہ پاکستانی فولک ایسڈ نہیں ہے، یہ سچی مچی کی فولک ایسڈ ہے. صحیح ہے نا. ادھر جو فولک ایسڈ ہوتی ہے نا پاکستان میں، اس میں ڈبے پہ تو موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی، آپ کے پاس ٹائم تو ہے نا تھوڑا سا، ایک آدمی بڑا سخی تھا، حلیم کی دیگ بنا کے، وہ بتا رہا ہے میرے ابا بڑے سخی تھے، حلیم کی دیگ بنا کے بانٹا کرتے تھے. وہ کسی نے کہا کیسے بناتے تھے؟ کہہ رہے تھے حلیم کی دیگ لی، پانی ڈالا، 11 دانے چاول کے، 11 دانے جو کے. کہہ رہا ہے بھائی یہ کیسا حلیم ہے؟ کہہ رہا ہے گوشت ڈالیں گے، ابھی گوشت زیادہ ہوگا. اچھا بھائی گوشت کتنا؟ پرچی پہ لکھا 40 کلو گوشت، پرچی ڈال دی اس میں. سخاوت کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو میڈیسن ہے نا اس میں فولک ایسڈ لکھا کمپنیوں نے، اور وہ کیمیکل میں پرچی پہ لکھ کے اسی سے ذائقہ آ جاتا ہے فولک ایسڈ کا. دوائیں 2 نمبر. اچھا پھر مینا کے ایام میں اکثر الرجی ہو جاتی ہے رش کی وجہ سے، نزلہ، مجھے نزلہ ہو گیا، بلڈ آنے لگا سر میں سے نا، اتنی انفیکشن ہو گیا. سب کو ہوتا ہے وہاں جا کے. آگمنٹن بھائی اینٹی بایوٹک کھانی پڑے گی. اچھا ہمیں اینٹی بایوٹک کبھی درد 15 دن بھاگتے رہو یہاں پہ. وہاں کوئی آگمنٹن کا نسخہ کسی ڈاکٹر نے دیا، میں نے 1 گولی کھائی، میں ٹھیک ہو گیا. میں سوچ رہا تھا میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ ٹھیک کیوں ہو گیا میں؟ یعنی ہمیں یہ عجیب سا منظر لگ رہا تھا کہ یار اینٹی بایوٹک کھانے سے زخم ایک دم ٹھیک ہو گیا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو پھر میں نے جب حیرانگی کا اظہار کیا، میں نے کہا یار دوا کھایا اور بندہ ٹھیک، یعنی پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا نا کہ ادھر کھائی دوا اور ادھر ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ دوائیں ایسی ہیں
کہ یہاں کھاؤ تو اتفاق سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہی حال باہر کی دنیا کا ہے. وہ ہر چیز میں ہمارے امام ہیں, میڈیکل سائنس میں ہمارے امام ہیں. جہاز, یہ جو ہوائی جہاز ہم لیتے ہیں امریکہ سے, ہم تھوڑی بنا سکتے ہیں, اب بنانا شروع کر دیا الحمدللہ, لیکن ابھی تک تو کس سے لیتے رہے ہیں؟ وہیں سے لیتے رہے ہیں. تو میں اس کی مثال دیتا ہوں, اس سے ہمارا نوجوان طبقہ بہت متاثر ہے ان لوگوں سے کہ یار جب ہر چیز وہاں سے لے رہے ہیں تو کلچر بھی انہی سے لو, لائف اسٹائل بھی انہی سے لو, طریقہ حیات بھی انہی سے لو, کپڑے بھی انہی جیسے پہنو, اسٹائل, ہیئر اسٹائل بھی کیسا ہونا چاہیے, سر پہ زیبرا کراسنگ دیکھیں نا, سر پہ بال کیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں سے ٹنڈ ہوئی ہوئی ہے, ادھر سے بال ادھر سے بال, عجیب عجیب سی سسٹم آ رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے, بلکہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ خاندان, یہ 18 بچے 17 بچے 12 اچھے, دقیانوسی والی حرکتیں بیکار. وہ کہتے ہیں شادی دیر سے کرو, 50 سال میں گورا جا کے شادی کرتا ہے, اور ہم یہ بچکانہ حرکتیں, ابھی اتنی ٹینشن, سالے اتنے پال لیے لے کے یار ابھی سے شادی کر کے, اور بچے اور ٹینشن عذاب, ابھی تو لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے دیکھا کہ یار وہ سائنسی علوم میں ہمارے امام ہیں, ہمارے باپ ہیں, تو ہم نے کیا کیا, اب ہر چیز میں ان کو اپنا باپ بنا لیا. یہ غلطی بالکل ایسے ہے جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ آپ کی گاڑی میں فالٹ پیدا ہوا, آپ نے بڑے بڑے میکینکوں سے ٹھیک کرانے کی کوشش کی, کسی کے پلے نہیں پڑا. ایک میکینک کے پاس گئے, ایک دم اس نے گاڑی کا مسئلہ ٹریس کیا, یار یہ پرابلم ہے, سیٹ کر دیا. آپ نے اس کو اپنا باپ بنا لیا کہ آئندہ سے گاڑی جب بھی خراب ہوگی تو کہاں لے کر آؤں گا, اس کے پاس. بالکل ٹھیک کیا آپ نے. اب ایک دن آپ کے گردے میں مسئلہ آ گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ گردے. ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کہا ایک آدمی ہے جس کو میں نے اپنا باپ بنایا ہے. وہ ادھر بیٹھتا ہے, ادھر شو روم ہے اس کو میں نے اپنا باپ بنایا ہے. اور وہاں پہنچ گئے آپ کہہ رہے ہو بھائی درجنوں ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا میرے گردے میں, کڈنی میں مسئلہ کیا ہے. آپ میرے امام ہو, آپ میرے باپ ہو, جو آپ کہو گے آنکھیں بند کر کے میں قبول کر لوں گا. وہ بھی کہے گا میرے بھائی میں میکینک ہوں, میں گردوں کا ڈاکٹر تھوڑی ہوں. آپ کہو گے یار تم اتنے پڑھے لکھے ہو, تم نے میکینیکل میں ڈپلومے کیے ہوئے ہیں, تمہیں گردوں کا نہیں پتا. وہ کہے گا گردوں کا اس سے کیا تعلق ہے, کہے گا نا. وہ کہے گا بھائی تو ایسا کر, کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے دماغ کا علاج پہلے کرا, اور پھر کڈنی اسپیشلسٹ سے گردے کا علاج بعد میں کرا. آپ کے گردے میں اتنا فالٹ نہیں ہے جتنا آپ کی کھوپڑی میں فالٹ ہے, اس کا علاج پہلے ضروری ہے. اللہ کی قسم یہی کچھ ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے انہوں نے سائنس میں ترقی کی, انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے, چاند پہ قدم رکھ لیا. بھائی یہ وہ اس فیلڈ میں ماہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فیلڈ میں ماہر ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں انسانیت کی حیات سے متعلق جن اہم ترین سوالات کا جواب قرآن کے پاس ہے, نبی کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان سوالات کا جواب سائنسدانوں کے پاس اور انگریز کے پاس نہیں ہے. دیکھو اس کائنات کو بنانے والا انگریز ہے, یہ خدا ہے. تو خدا بتائے گا نا میں نے کیوں بنایا.